بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا گیٹ آف گائیڈنس کی طرف سے امت مسلمہ کی تاریخ قسط نمبر 16 میں خوش آمدید. آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے 3 بڑے امتحانات کے ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں زمزم کا تذکرہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکہ سے جانے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی اور خود اس مشکیزہ سے پانی پیتی رہی جو ان کے پاس پہلے سے تھا، مگر تپتے ہوئے صحرا میں یہ تھوڑا سا پانی کہاں تک ساتھ دیتا، جلد ہی ختم ہو گیا. ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھی اور کسی مدد کی تلاش میں بار بار وادی کی دونوں پہاڑیوں یعنی صفا اور مروہ پر چڑھ کر نہایت بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. ادھر بچے کا دم لبوں پر تھا. تب اچانک ایک آواز ابھری جیسے کوئی آ رہا ہو. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آنے والے کو دیکھنے سے پہلے پکار اور کہا، مدد کرو اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے. اگلے ہی لمحے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے. انہوں نے اس وادی کے ایک گوشے پر اپنا پر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کے پانی کی مٹھاس، غذائیت، شفاف خواص اور غیر معمولی مقدار آج بھی ساری دنیا کو انگشت بنداں کیے ہوئے ہے. اس معجزے کے اثر اور زمزم کے اس چشمے کی برکت سے صحرا میں زندگی کے سوتے پھوٹ نکلے. یمن کا ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جزہم یہاں سے گزرا جو پانی اور چارے کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا. قبیلے کے لوگوں نے دور سے فضا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ قریبی علاقے میں پانی میسر ہے. تب ان کے تجربے کار افراد حیران ہو کر کہنے لگے کہ ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے رہے ہیں مگر کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا. وہ قریب پہنچے تو زمزم کا چشمہ اور اس کے پاس حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا. کہنے لگے، ہمیں یہاں قیام کی اجازت دے دیں گے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی. تو اس طرح بنو جزہم یہاں آباد ہو گئے. ان کا نسلی تعلق بنو قحطان سے تھا جنہیں عربہ کہا جاتا ہے. یہ اصلی اور خالص عرب ہیں جن کا وطن یمن تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سریانی تھی مگر بنو جزہم میں رہ کر انہوں نے بھی عربی زبان سیکھ لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسری نسل کے ساتھ مخلوط عرب تھے. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان باقی تھا جو پچھلے 2 امتحانات سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ اس بار اس میں خود بچے کی رضامندی شامل ہونا ضروری تھا. خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دو. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کم سن اسماعیل علیہ السلام تینوں امتحان کی بھٹی میں ڈال دیے گئے. توفیق عظیم ان کے شامل ہوئی اور تینوں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا. شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ کسی طرح کائنات کے ان پاکیزہ ترین بندوں کے عزائم میں رکھنا ڈال دے، انہیں اللہ کی محبت سے ہٹا کر دنیا کی طرف مائل کر دے. مگر ماں باپ اور بیٹا تینوں اپنی اپنی جگہ اللہ کے شیدائی تھے. انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا اور پھر آخر مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دی. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم تم سچائی کے امتحان میں کامیاب رہے. دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ
एक दुम्बा ज़िबा हो चुका था। उस वक्त की नब्ज़ें थम गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 बड़े इम्तिहान पूरे हो चुके थे। अब इस बरगुज़ीदा नबी और इसके कुंबे को इनामात से नवाजने का मरहला आ गया था। अगली किस्त नंबर 17 में काबतुल्लाह की तामीर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनामात का जिक्र करेंगे। अगर आप इससे पहले की किस्त नंबर 16 को देखना चाहते हैं तो मेरी इस तरफ क्लिक करें, और अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो इस तरफ क्लिक करें, और अगर आप पूरा चैनल देखना चाहते हैं तो इस दरमियान में आइकॉन को क्लिक करें। इंशाअल्लाह किस्त नंबर 17 में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।